اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4145 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کا 30 میں انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، مورے اٹھ کے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، جوڑوں کا سارا ماتھا نیا بنے گا، یہ ہڈی ان کی ہم نہیں بنائیں گے میڈیسن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ڈپریشن والا مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ، ڈپریشن زیادہ اعصابی طور پہ نا کمزور بندوں کو ہوتا ہے، جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں نا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتے، جس وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں ڈپریشن والے۔ نہیں، نیند تو نہیں آتی، کوئی معدے میں درد، جلن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، رشتے دار ہیں، انہوں نے میڈیسن دی تھی، تو وہ پھر ہم نے یہاں لے کے آئے تو میرے ماموں نے لا کے دی تھی، اور میڈیسن کہا کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ نہ دیں ان کو، ان کی عمر نہیں ہے، تو وہ پھر ہم نے چھوڑ دی ان سے۔ ڈپینڈ کرتا ہے یار، جو اسٹیرائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، گوگل سے اسٹڈی کر لیں، آج کل تو ہر چیز گوگل پہ اویلیبل ہے۔ اسٹیرائڈ میرے پاس جو مریض آتے ہیں اسٹیرائڈ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اتنا مریض ہے جو اسٹیرائڈ کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے، ہم ان کو چھڑواتے ہیں۔ اسٹیرائڈ کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، یا بیسیکلی اسٹیرائڈ میں کچھ نہیں، یار دیکھیں جو تو انگلش میڈیسن ہے نا، وہ تو کوئی بھی میڈیسن کھانا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، فرق کیا پڑنا، آپ اسٹیرائڈ دیکھ لیں نا کون کون سے ہیں، نیٹ پہ اسٹیرائڈ لکھیں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اسٹڈی کر لیں، تھوڑا سا خود بھی محنت کریں، اس کو دیکھیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، جو لکھے ہوں گے بس وہی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اس سے فالتو تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں بیچ میں جھوٹ شامل کرتے جائیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اسٹیرائڈ میرے حساب سے کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے اسٹیرائڈ کی، یہ ہارمونل میڈیسن ہے، ان کو آج کل اسٹیرائڈ کا نام بدنام ہو گیا تو ہارمونس کہنا شروع کر دیا، آج کل ان کو ہارمونل میڈیسن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی اتنی ویلیو کوئی نہیں ہے، جو ہارمون سے بن رہی ہیں وہ اسٹیرائڈ ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جب آئی تھی نا تو یہ تھا کہ ان کو لائف سیونگ ڈرگز، ان کا اچھا نام لائف سیونگ ڈرگز بھی ہے، وہ اچھا نام ہے، تو بیسیکلی لائف کو سیو کرنے کے لیے ان کے سائیڈ ایفیکٹس نسبتاً عام میڈیسن کے زیادہ تھے، فرض یہ عام میڈیسن کے 20 ہیں، اس کے 30 تھے 40 تھے، یہ سسٹم تھا۔ تو پھر اس میں یہ اس وقت جو اس کا فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ یار ایک مریض مر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچے گا نہیں، یا اس کی زندگی 1 مہینہ ہے، اگر ہم اس کو اسٹیرائڈ پہ ڈال دیتے ہیں تو مہینے کی جگہ یہ 10 سال جی سکتا ہے، ڈیمیج لیور ڈیمیج ہو جائے گا، گردے ڈیمیج ہو جائیں گے، ہر چیز ڈیمیج، لیکن زندہ رہے گا۔ وہاں پہ آپ بتائیں کیا نہیں جائز بنتے اسٹیرائڈ؟ وہاں پہ جائز بنتے کہ ایک بندے نے مہینے میں مر جانا ہے، وہ اسٹیرائڈ کے بل پہ 10 سال گزار جاتا ہے، گھر والے بھی خوش، تو وہ ٹھیک تھا۔ ہوا کیا، یہاں پاکستان میں اس کا استعمال غلط ہونا شروع ہو گیا، کہ مرتے ہوئے بندے کو تو کیا دینے تھے، یہاں 2 سال کے بچے کو بھی اسٹیرائڈ دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی وائٹامن کی تھیوری تھی، وہ 50 سال سے اوپر دے سکتے ہیں، پورا فلسفہ وائٹامنس کا یہ کہتا ہے کہ 50 سال سے پہلے نہ استعمال کریں۔ یہاں کے بچوں کے نہیں ہیں ٹونکس اس کے وائٹامنس کے، جو ملٹی وائٹامنز ہیں یا عام وائٹامنز ہیں، یہ سارے سنتھیٹک ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ سے زیادہ خطرناک ہیں، بالکل۔ وہی ڈاکٹر ہے دھڑا دھڑ لے کر ہے، وجہ آپ خود سوچ لیں، کمیشن بنتا ہے، اتنا کھلا کمیشن ہے وائٹامنز میں اور لیبارٹری کے ٹیسٹوں میں، کہ لیبارٹری والے تو ایسا ایسا کمیشن دیتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کیسے نہیں لکھیں، اسی لیے ہمارے یہاں زیادہ ٹیسٹ لکھنے کا رواج ہے، لیبارٹری بتائی جاتی ہے فلانی لیبارٹری سے کرانا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بھائی آپ اچھی لیبارٹری سے کرائیں نا، فلانی لیبارٹری کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ ہم ڈاکٹروں کے تو آج بھی میڈیسن والوں کے ہوتے ہیں یا لیب والوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی چونکہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک کہنے تاریخ پہلو ہے،
لیکن ان چیزوں سے بچنا آپ نے خود ہے، احتیاط کریں۔ ریفرنس ہے یہاں پہ کوئی تھے دیر کے تھے وہ بھی مجھے ملے تو ان کا کوئی آپریشن تھا 4-5-6 دن بعد آپریشن تھا، وہ آپ کے پاس آئے تھے، یہی گھٹنوں کا آپریشن تھا ان کا، میڈیسن آپ نے ٹھیک کیا تھا، ان کو ٹھیک کیا، وہی مجھے ملے تھے، آپ کی میڈیسن کا 4تھا 5واں دن تھا اس کا۔ یار میرے پاس سارے مریض کسی نہ کسی ریفرنس سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا یہ 2 گھنٹے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے نا، یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن بڑی سری الاثر ہوتی ہے، تیز، کیوں؟ یہ نروس کے تھرو ہی کام شروع کر دیتی ہے۔ کوئی عام میڈیسن ہوتی ہے نا تو وہ تو پہلے معدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، نہیں ایک دم کوئی بھی میڈیسن بند نہیں کرنی، کوئی بھی جو یہ پہلے کھا رہی ہے آہستہ آہستہ کم کریں، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی اسٹیرائڈ ہے، چاہے وٹامن ہے، کچھ بھی ہے، ایک دم نہیں۔ دیکھیں ایک دم بجلی کی سپلائی نہیں کاٹیں گے، آہستہ آہستہ کاٹیں۔ ہاں فرض کیا یہ میڈیسن میں آپ کو دے رہا ہوں نا، 3 دن یہ کھا لینا، 1 ہفتے کی میڈیسن ہے، جب 3 دن کھا لیں گی تو جو بھی کوئی پین کلر ہے، وٹامن ہے، وہ آدھا کر دیں، پھر مزید 3-4 دن 5 دن یہ کھاتی رہیں، پھر اور آدھا کر دیں، پھر اس کو ختم کریں، یعنی 2 ہفتے لگا لیں، 2 ہفتے میں ہر 3-4 دن کے بعد اس کو تھوڑی سی کمی کر دیں، 25% کم کر دیا کریں، ٹائم بڑھا لیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ ایسے 2 ہفتے میں چھوڑیں کبھی بھی، کیونکہ دیکھیں نا 67 سال عمر ہے، خود بھی تھوڑا خیال سوچیں، جوان بندے میں زیادہ عمر کے بندے میں فرق ہوتا ہے، ان کو کوئی ایسا جھٹکا نہ دیں کہ ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو، کوئی نئی بیماری لگ جائے، حتیٰ کہ اسٹیرائڈ بھی ایک دم چھوڑتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یار میانہ روی اختیار کریں، اب وہ چاہے آپ کے ایمان کی بات ہے، چاہے یار آپ کے کھانے پینے کی بات ہے، چاہے دوائیاں ہیں، چاہے آپ کا سلوک ہے، چاہے غصہ ہے، میانہ روی سے، غصہ بھی میانہ روی سے کریں یار، یہ دوائی چھوڑنی ہے میانہ روی کی، آہستہ آہستہ جو اللہ کے دین کے ہمارے احکامات ہیں ان میں ہم چلیں نا، آپ کو ہر صورت میں فائدہ ہی ہوگا، باقی ان کو اور کوئی بڑی بیماری ہے ہی نہیں، میرے حساب سے ان کی صحت باقی لوگوں سے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں مریض آتے ہیں نا، یہ تو 67 سال اللہ کے بندو 37 سال کے مریض ہوتے ہیں اور ان کو 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے جی، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، 1 ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، 2 اسٹینٹ ڈل چکے ہیں، جوڑ خراب ہے، مورے خراب ہیں، میدا پیچس لگے ہوئے ہیں وہ نہیں رکتے، 2 سال ہو گئے جی موشن نہیں رک رہے، یہ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھائی جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھوڑی سی کیئر سے ان کا علاج ہو گیا نا تو تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں گے ان کی میڈیسن بھی میں چھڑوا دوں گا، تھوڑے عرصے کے بعد یہ بغیر میڈیسن کے ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں ہے بیماریاں وہ والی، یہ میں آپ کو بتا دوں، حتیٰ کہ اتنا پرانا جوڑوں کا درد ہے 12 سال ہو گئے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، گولی پہ نہیں رہنا ہم نے، 2 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، 8 لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، ہاں ایٹ دا اینڈ ہم دوائی چھڑوائیں گے جو بھی ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے باجی، اور یہ دیکھ لیجیے گا یہ ان کا ڈپریشن یہ بھی ختم ہوگا، بالکل بے فکر نہیں، یہ میڈیسن ان کو دیں، پرہیز یہ کر لیں بس، تیل سرسوں کا یا لم، باقی یورک ایسڈ کا میں نے آپ کو بتایا، یورک ایسڈ اگر آیا تو آپ نے، ہاں جی بالکل، بس میں یہی چاہتا ہوں ایسی لیبارٹری سے کرائیں، اصل میں ہم اتنا کھلے منہ نام لیتے ہی نہیں ہیں، نام کسی کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، ایسا کہ اچھی لیب جو بھی آپ اس سے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، وہ ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، ایک ہی جیسا یعنی پیمنٹ ہوتی ہے، کوئی کسی کی زیادہ نہیں ہے، تھکڑ لیبارٹری کی بھی وہی ہے، اچھی لیب کی بھی وہی ہے، اچھی لیب کمیشنوں پہ نہیں چلتی، تھکڑ لیبارٹری جتنی سب کے کمیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمیشہ اچھا فیصلہ کریں، فائدے میں رہیں گے۔